بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے پروگرام مذہب حقہ میں۔ آپ کے سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ ایک سنہرا موقع ہے۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک ہم کالز لیں گے، پھر آپ کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس صرف مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم زیادہ کالز نہیں لے سکیں گے، لیکن جس کو بھی جو تفصیل چاہیے، جو حوالہ چاہیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم خادم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے ہر انسان نجات کے لیے اور حق کے ساتھ جائے اور کامیاب ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی انسان کی مٹی پلید ہو اور وہ اس دنیا سے جائے تو گمراہ جائے۔ ہم پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اگر کوئی ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عابدی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ پرویز بھائی فرمائیے۔ عابدی صاحب، اگر آپ اگر آپ نے میری کال کاٹنی ہے یا پیچھے والے کو کہنا ہے کہ اس کی آواز دبا دیں تو میں ابھی فون رکھ دیتا ہوں۔ نہیں، ہم نے کسی سے کہا نہیں ہے، آپ فرمائیے۔ موقع دیں بات کرنے کا، آپ بات کریں۔ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی۔ تو اس کے بعد عابدی صاحب جو آپ نے بات کرنی ہے اس کے بعد آپ کر لیں، یا آپ مجھے لائن پہ رکھیں۔ جو آپ نے اعتراضات پیش کرنے ہیں میں آپ کے اعتراضات کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بسم اللہ بات کریں جناب۔ عابدی صاحب، میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں آپ کے دو بزرگ، عابدی صاحب میری بات آپ سنیں نا، میں نے آپ کے دو بزرگوں کے حوالے پیش کیے تھے، آپ کے علامہ شیخ عباس قمی کے، جو آپ کے نزدیک خاتم المحدثین ہیں، اور آپ کے علامہ محسن الامین صاحب جو شیعہ حضرات کے نزدیک آپ کے خاتم المتکلمین ہیں، اعیان الشیعہ، اور دوسری القناع والکاب۔ ان دونوں نے کیا حاکم نیشا پوری کی شیعت کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا؟ ایک، آپ کے بزرگ ان کو شیعہ تسلیم کر رہے ہیں۔ سنیوں کی کتاب ہے لسان المیزان، اس میں سنی لکھ رہے ہیں کہ یہ خبیث رافض تھا۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے حافظ ابو نعیم کی حلیت الاولیاء کا، حلیت الاولیاء کے حوالے سے بھی آپ کے یہ دونوں بزرگ علامہ شیخ عباس قمی الذریعہ الی تصنیف الشیعہ والے آقا بزرگ تہران، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شیخ محسن الامین صاحب اعیان الشیعہ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ علامہ باقر مجلسی کے دادا تھے، اور علامہ باقر مجلسی کے جو پوتے ہیں امیر حسین خاتون آبادی، وہ لکھتے ہیں کہ میرے دادا کے جد امجد تھے، اور یہ ہمارے شیعہ علماء میں سے تھے۔ آپ کے بزرگ ان کی شیعت کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ ان کو سنی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرا، جہاں اس بات جو آیت کا تعلق ہے، میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا تھا شیخ صدوق کی جامع الاخبار کا۔ آپ نے مجھ پہ اعتراض یہ کیا تھا کہ وہاں پہ السنہ والجماع کے لفظ موجود ہیں، اہل السنہ کے لفظ موجود نہیں ہے۔ عابدی صاحب، آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں شیعہ اثنا عشر، شیعہ امامی۔ سرکار کا ایک واضح فرمان آپ ہمیں نکال کے دکھا دیں جہاں پہ سرکار نے فرمایا ہو شیعہ اثنا عشر یا شیعہ امامی ہی صرف کامیاب ہیں اور کوئی کامیاب نہیں، کیونکہ شیعہ مذہب میں شیعہ اخباری بھی حق ہونے کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسماعیلی جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، زیدیہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، یہ جو اصولی ہے یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اخباری جو ہیں وہ آپ مجتہدوں کی تقلید کرتے ہیں اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ جہاں بی بی عائشہ والی روایت کا تعلق ہے، اس روایت کی آپ سند پیش کریں، راوی آپ ثقہ ثابت کریں۔ اور اس کے بعد حاکم کہانی کو آپ نے سنی بنا کے پیش کیا ہے، اور کرشی کو آپ نے سنی بنا کے پیش کیا ہے۔ عابدی صاحب، آپ کے بزرگ ان بزرگوں کی شیعت کا اقرار کر رہے ہیں۔ عابدی صاحب، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو سچا مانا جائے آپ کے بزرگ غلط، آپ کے بزرگوں کو سچا مانا جائے تو عابدی صاحب آپ غلط، بتائیں ہم فیصلہ کس طرح کریں؟ آپ کے بزرگ جن کی شیعت کا اقرار کر رہے ہیں عابدی صاحب، آپ ان کو سنی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ عابدی صاحب، میں تو آپ کے لیے یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر اچھا ہو گیا میرے بھائی، آپ میری بات دعا کرنے سے پہلے نہ سن لیجئے میرے بھائی، آپ ہیں نا آن لائن؟ سرکار نے فرمایا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، ہاں علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ حضور پرویز صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ دکھا دو کہ سرکار نے فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سب کامیاب ہیں، جو سرکار نے فرمایا اس وقت کے جو مولا۔ اچھا میرے بھائی، آپ میرے بات سنیے، میں آپ سے صرف
ابھی آپ نے جو باتیں کرنی تھی کر دی ہیں، میری بات بھی سنیں گے آپ؟ شریعہ شیعہ امامی جو ہیں وہ صرف وہی پرویز صاحب کامیاب نہیں، سرکار کا واضح فرمان موجود ہے، من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ. ٹھیک ہے قاضی صاحب میں تو آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ آپ کو اس گمراہی سے اللہ نکال کر اللہ آپ کو نور کی طرف لے کے آئے. ابھی آپ فتوے جھاڑنا مت شروع کر دیں میرے بھائی. دیکھیں ابھی آپ کو ہم نے وقت دیا، آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی بات کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن اب شروع ہو گئے فتوے دینا اور اپنی طرف سے کامنٹس کرنا. یہ اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی. کون گمراہ ہے کون نہیں ہے یہ آپ اپنی طرف سے وہاں نہ کہیں. البتہ میرے کچھ سوال کا آپ کو جواب دینا تھا، آپ چلے گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ اگر ہیں تو مجھے بتائیے. آپ پرویز صاحب ہیں آن ایئر ہیں آپ کہ چلے گئے ہیں؟ اچھا چلے گئے ہیں. چلیے میں پرویز صاحب سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ آن ایئر ہوتے تو اچھا ہوتا. لیکن یہ جو آ کر کے نہیں، میں ان کو ذرا سا پرویز صاحب کو میں بات کر لوں پھر دوسرے کالر کی طرف بڑھوں گا. میرے بھائی جذبات میں آ کر کے فوراً تقریر جھاڑ کر کے آخر میں ایک اپنی طرف سے فتوے جو آپ نے ظاہر فرما دیے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی. آپ کو موقع دیا تھا، آپ نے بات کی. آپ نے کہا شیخ عباس قمی نے کہا آیان الشیعہ میں لکھا ہے کہ حاکم نیشہ پوری شیعہ ہیں اور حلیۃ المتقین والے شیعہ ہیں، اور بھی بہت سارے نام آپ نے بتائے. سلمنا، فرض کیجئے میرے بھائی ان سب کو ہم آپ کے بقول ہمارے علماء نے کہہ دیا شیعہ، ہم ان کو مان لیتے ہیں، ان کی بات نہیں لیتے. کیا صرف انہی علماء نے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء نے شیعہ کہہ دیا ہے، انہی نے یہ حدیث لکھی ہے؟ کیا صرف یہی لوگ ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ابن ماجہ شیعہ تھے؟ علامہ دیلمی شیعہ تھے؟ سنن ابن ماجہ میں جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ علامہ دیلمی نے جو لکھا ہے، ابن مردوی نے جو لکھا ہے، مسند ابن حنبل میں جو حدیث ہے، کیا یہ سب کے سب شیعہ تھے؟ میرے بھائی ذرا سوچئے. چند باتوں کو آپ نے لیا، ٹھیک ہے ہم نے ان کو سنیوں کے کھاتے میں ڈالا اس لیے کہ وہ سنی تھے، بعد میں فرض کریں شیعہ ہو گئے، مان لیتے ہیں کہ چلو وہ شیعہ ہی ہو گئے تھے، ان کی بات ہم نکال دیتے ہیں. یہی تو ہوگا نا زیادہ سے زیادہ آپ کی جو خواہش ہے کہ یہ ان کو آپ سنیوں میں نہ شمار کیجئے، ہم نکال دیتے ہیں. لیکن باقی جو آپ کے جو پہاڑ ہیں، علم کے پہاڑ، ان علماء اور ان محدثین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سب کو بھی ایک لاٹھی سے ہانک کر کے کہہ دیں گے کہ وہ سب کے سب شیعہ ہو گئے تھے؟ تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کیوں ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. اگر یہ سارے کے سارے دین بتانے والے سب کے سب شیعہ ہو گئے تھے تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر صرف وہی چند افراد پر مشتمل بات ہوتی تو پھر آپ کی بات بجاتی. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کہی کہ شیعہ تو بہت سارے اخباری بھی شیعہ ہیں، فلاں بھی شیعہ ہیں، فلاں بھی شیعہ. یہ کہاں ہے کہ شیعہ اثنا عشری جو آپ ہیں وہی حق پر ہیں؟ ہم نے آپ کی خدمت میں شروع سے کہا ہے، اگر آپ توجہ فرماتے تو آپ کی سمجھ اور آپ کی سوچ اور آپ کی فکر میں وہ اعتراض پیدا ہی نہ ہوتا جو آپ نے ابھی بتایا. اصل میں نے شروع سے ہی کہا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں مولا علی کے نقش قدم پر چلے کسی بھی زمانے کا، کیونکہ حضور کی حدیث خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، اس زمانے میں خاص جو آپ کا خیال ہے نا کہ صرف اس زمانے میں جو علی کے شیعہ تھے انہی کے لیے نہیں، ہر زمانے کا وہ شیعہ کہ جو علی کے نقش قدم پر چلے، سچے دل سے جو مولا علی کے نقش قدم پر چلے گا وہ نجات پائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واضح طور پر ہے. آپ چلیں گے آپ نجات پا جائیں گے. اس میں کس نے ٹھیکہ لیا ہے اور کس نے اجارہ داری کی بات کی ہے؟ میں تو پہلے دن سے گفتگو کے آغاز سے یہی بات دہراتا آ رہا ہوں، پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اخباری فلاں فلاں ہزار ہو جائیں، دعویٰ کرنے والے ہزار دعویٰ کریں کہ ہم بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرے. حضور کے فرمان مقدس کے مطابق صرف وہ نجات پائے گا جو علی کے صحیح معنوں میں حقیقی طور پر نقش قدم پر چلے. میرے بھائی شیعہ تو من شاء یا علی، شیعہ وہ ہے کہ جو نقش قدم پر علی کے چلے. اب اگر کوئی بھی چلتا ہے
صحیح معنی میں چلے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے دعویٰ کر لے. اور کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں گروہ، فلاں زمانے کے لوگ، فلاں علاقے کے لوگ وہ شیعہ ہیں اور باقی شیعہ نہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، کیونکہ اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. فیصلہ اس کا ضرور ہم کرتے ہیں کہ جو حدیث مبارک میں لفظ ہیں مولا علی اور آپ کے شیعہ وہ جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کے حبیب کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے. واضح طور پر آپ کی اس خدمت میں وہ نورانی حدیث موجود ہے. اب اس کے بعد کون ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے میرے بھائی. اللہ آپ کو بھی ہر گمراہی سے نجات عطا فرمائے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ ایک چیز کو پکڑیں دوسری چیز کو چھوڑ دیں، دوسری چیز کو پکڑیں تیسری چیز کی طرف چلے جائیں. تسلسل گفتگو کا ہوگا. آپ نے آپ کی بات سنی، آپ کی گفتگو کے تمام باتوں میں 2 سوال تھے، 2 اعتراض تھے. ایک کہ آپ فلاں 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 کو سنی علماء کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ آپ کے بزرگوں نے کہہ دیا کہ وہ شیعہ ہیں. سلمنا، ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی ہاں چلیں وہ تو شیعہ تھے، ان کو کھاتے سے نکال دیتے ہیں. باقی جو ہم نے حوالے پیش کیے، علامہ دیلمی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، اور اللہ آپ کا بھلا کرے متقی ہندی جو کنز العمال کے لکھنے والے ہیں، مؤلف ہیں، اور باقی جو جن کے حوالے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، علامہ طبرانی، ابن عساکر، علامہ خوارزمی، ان سب کو بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں یہ سارے کے سارے شیعہ ہیں تو پھر آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ آپ کے پاس رہا کیا گیا ہے؟ لیکن اگر آپ ان کو کم از کم سنی مانتے ہیں تو پھر آپ غور کیجئے نا، تحقیق کیجئے. دیکھیے ایک حدیث میں شاید کوئی راوی جو ہے غلط ہو جائے، دوسری روایت کو دیکھیے، تیسری روایت کو دیکھیے، مختلف طرق سے یہ متواتر حدیث ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس کو آنکھ بند کر کے کوئی رد کر دے یا پھر اس سے آسانی سے گزر جائے اور کہے کہ میں نے تو پھر تحقیق کرنی بھی نہیں ہے. ذرا سا اس میں آپ انصاف سے کام لیجئے. پہلے اعتراض کا جواب ہو گیا. دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ شیعہ کون ہے؟ کیا شیعہ اتنا عشری وہاں کوئی حدیث میں ہے؟ کیا ہر کوئی جو شیعہ کہتا ہے وہ سب کے سب جنت میں جانے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم نے کہا کہ حقیقت میں جو سچے دل سے سچی اور حقیقی اللہ کے ولی مولا علی علیہ السلام کی پیروی کرے گا، حضور کے بعد کسی کی پیروی نہیں، علی کی پیروی کرے گا تو وہ نجات پائے گا. جو صحیح کرے گا، خاندانی طور پر ہو، میں نے کبھی نہیں کہا فلاں گروہ ہے فلاں گروہ نہیں ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات جانتا ہوں حضور کی جو مسلم ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث متواتر مستند ہے. اب ان دونوں سوالوں کے، دونوں اعتراضوں کے جواب کے پانے کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ غور کریں اس پر، بجائے اس کے کہ اپنی اسی بات پر اڑے رہیں کہ جس کا کوئی ماحصل نہیں ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز ہیلو جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو آپ بولیے جناب، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے. جی جی مجھے نا عابدی صاحب کا نمبر چاہیے. آپ آن ایئر ہیں، عابدی صاحب سے ڈائریکٹ آپ بات کر رہے ہیں، فرمائیے کیا آپ کو پوچھنا ہے؟ جی آپ ڈائریکٹ آن ایئر آ گئے ہیں، دنیا آپ کو سن رہی ہے، فرمائیے کیا آپ کو پوچھنا ہے؟ نہیں مجھے آن لائن نہیں بات کرنی بھائی. چلیے آن لائن نہیں بات کرنی ہے، چلیے کوئی بات نہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. کوئی کال تھرو ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ جناب عابدی صاحب مقصود سے درد کر رہا ہوں واٹ فورڈ. جناب فرمائیے. میرا سوال یہ ہے، میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا جناب طاہر القادری کی فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام. اس کے صفحہ 61 پر لکھا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام میں شہادت کا درجہ یا اس کا رتبہ کیوں ہوا جبکہ حضور
خود شہید نہیں ہوئے یہ سنت نہیں ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ آپ کے بیٹوں نے جناب حسن اور حسین نے پیش کی تھی, جو حسین جانتے بوجھتے ہوئے اپنے انجام کی طرف جا رہے تھے, جو مقرر اور معین تھا, جو حضور نے جس کی پہلے خبر دے دی تھی. تو سوال یہ ہے کہ عام طور پر عمومی سطح پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حسین کے ماننے والے شیعہ ہیں. تو اگر ہم اس حضور کی اس عمل کو جو ان کے بیٹوں نے مکمل کیا آپ کی جگہ, تو اس کی یاد منانے والوں کے وہ اپنا کیا سمجھتے ہیں, جو اس کے خلاف ہیں وہ کیا صحیح حدیث پہ عمل کر رہے ہیں یا قرآن کی تابعداری میں جا رہے ہیں یا غلطی پہ ہیں. بہت مہربانی, امید ہے آپ سوال ضرور جواب دیں گے. جزاک اللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اعجاز حسین کربلائی صاحب. حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. شکریہ. پنجتن پاک کے چشمے بددور بہترین حقائق بیان پیش کر رہے ہیں اور بہترین دلائل اور بہترین محمد والے محمد کی سنا کر رہے ہیں. قبلہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. بس میرا یہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے سورہ بینہ کی 7 اور 8 آیت کا ذکر فرمایا اور خیر البریہ کہا, تو یہ در منشور ہے صفحہ نمبر 379 پر. علامہ سیوطی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تو اور تیرے شیعہ خیر البریہ ہیں. اور غایات المرام صفحہ نمبر 327 پر علامہ بہرانی نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ بینہ 7 اور 8 کے مصداق حضرت علی علیہ السلام اور اس کے شیعہ ہیں. اور کنز الاعمال پر علامہ متقی ہندی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی تو اور تیرے شیعہ خیر البریہ ہیں. اور یہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں. دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ جو پیغمبر خدا اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے, ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور وہ جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یا علی تو خیر البریہ ہے, تو یا علی خیر البریہ ہیں اور اس کے ماننے والے خیر البریہ ہیں. مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کے صدقہ میں آپ تک قیامت یہ حق بیان کرتے رہیں اور دنیا کو یہ حق سمجھ آ جائے تاکہ مرنے سے پہلے وہ حق پر مرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہرحال حدیثیں مختلف ہیں, کتابوں میں موجود ہیں. اگر کوئی یہ طے کر لے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر یہ اس کا اپنا نصیب ہے. جو لوگ حق کو مانتے ہیں بہرحال اللہ انہیں حق کا راستہ بھی دکھاتا ہے, پھر ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں, وہ پھر اندھیرے سے نکل آتے ہیں واقعاً بھی. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب جی السلام علیکم عابدی صاحب. عابدی صاحب جو آخری سوال جو رہ گیا تھا کہ اس پہ آپ نے گفتگو نہیں فرمائی, وہ بی بی عائشہ والی جو روایت مسروق والی ہے, جی جی اس کے راوی آپ سارے بیان کریں, روایت کو آپ ثقہ ثابت کریں تو یہ بھی آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے, روایات کو سامنے رکھ کے راوی رکھے سامنے, اور روایات کے اوپر جو اسماء رجال والے ان کے متعلق کہا ہے وہ. اور جہاں تک جن بزرگوں کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ شیعہ ہوئے نہیں تھے, آپ کے بزرگ فرما رہے ہیں یہ شیعہ تھے. چلیے ٹھیک ہے, چلیے شیعہ ٹھیک تھے, شیعہ تھے, آپ جیسے فرماتے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے مطلب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ شیعہ ہی تھے, شیعہ ہو گئے تھے, جیسے بھی ہے اہل سنت کے بہرحال بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو انہیں اہل سنت کی معتبر شخصیت مانتے ہیں. آپ نہیں کہتے یا ہمارے شیعہ علماء کا حوالہ دیتے ہیں, ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں. میں نے جو آپ سے بات کی تھی میرے بھائی پرویز صاحب, آپ آن ایئر ہیں, میں نے جو بات کی تھی کہ جو دیگر علماء اہل سنت کے جن کی کتابوں کے ہم نے حوالے دیے, کیا ان کے بارے میں آپ فرمانا چاہیں گے, کیا اس پر آپ سوچنا نہیں چاہیں گے, غور کرنا نہیں چاہیں گے؟ چلیے جو آپ کے بقول وہ شیعہ ہی تھے جن کی بات کی گئی, چند جو ان کے نام تھے, باقی جو اہل سنت کی جو اعیان ہیں, جو بزرگ ترین ہستیاں ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
کیوں آپ اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ایک بات. دوسری بات آپ نے جو فرمایا کہ وہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو مسروق سے لی گئی ہے، وہ اس کے سند کو میں بتاؤں انشاءاللہ، چونکہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگلے پروگرام میں اس کا یقیناً ادھار ہے آپ کے لیے، آپ کا ادھار مجھ پر. انشاءاللہ میں اس کی پوری حدیث کے سند کو بیان کروں گا، اور اس کی جو اسماء رجال ہیں، جو رجالی گفتگو، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن پھر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر خالی ایک ہی حدیث ہو، خبر واحد، اور کوئی حدیث نہ ہو، تو اس حدیث کی سند پر گھس کے کیڑے نکال کے، اور اگر واقعاً آپریشن کر کے کسی ایک کو بھی ہم نے کمزور پایا یا جھوٹا پایا، یا بعض علماء کے نزدیک وہ ثقہ نہیں تھا، تو ہم اسے لتاڑ سکتے ہیں. لیکن میرے بھائی اگر وہ ایک طریق سے نہیں آئی ہے، صرف ایک ہی اس کا راوی نہیں ہے، مسروق ہی اس کا خالی راوی نہیں ہے، ابن عباس ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، مولا علی علیہ السلام ہیں، خود حضرت عائشہ ہیں، دیگر مختلف جگہوں سے، تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا انصاف سے کام کرنا ہے، نہ یہ کہ ضد کرنا ہے کہ بھئی ایک جو کمزور ہے اسی کو پکڑنا ہے، اس کو لتاڑ کے باقی تمام جو اچھے ہیں نا، اور جو صحیح و سند ہیں اس کو بھی رد کر دینا. یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوتی. یہ تو آپ بھی اچھی طرح سے سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں. امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے حق کے راستے کھول دے. مقصود حسین سید صاحب نے جو سوال کیا واقعاً بھی کہ اگر حضور کی شہادت مولا حسین کی شہادت ہے اور ہم اس کی یاد مناتے ہیں، تو جو انکار کرتے ہیں یا اسے بدعت کہتے ہیں یا اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، وہ کس دلیل سے کہتے ہیں؟ یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بغض ہے کہ جو بنو امیہ سے ان کو ملا تھا اور اس کو انہوں نے کیری آن کیا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ شاید امام کے ظہور تک چلتا بھی رہے گا. ہم سب دعا گو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق سمجھنے، حق پر آ جانے اور حق کے اوپر مرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو دروازہ حق ضرور دکھائے اس کے مرنے سے پہلے، تاکہ کوئی بھی مسلمان یہاں سے گمراہ نہ مرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.